ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ٹرائیکا کی میٹنگ کے بعد ایک اور ڈیل ہو گئی اور ملک میں آنے والا بحران ٹل گیا ہے. خرم دستگیر صاحب، ہسٹوریکلی اگر ہم اپنی اعلیٰ عدالتوں کا رول دیکھیں تو وہ سیاسی عدالتیں ابھر کے سامنے آتی ہیں. کیا آج کل کی عدالت بھی ایک سیاسی عدالت ہے؟ جی، پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان کا ماضی تو بڑا بھیانک اور تاریک ہے. جس عدالت کی تاریخ میں 200 کیس ہو، نصرت بھٹو کیس ہو، ظفر علی شاہ کیس ہو، وہ کہیں سے بھی اس کو درخشندہ نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک نیا آغاز ضرور ہوا ہے، اور اس میں جو صحیح سگنل تھا وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو 31 جولائی 2009 کی ججمنٹ ہے، جس میں جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی کیس میں ججمنٹ ہے، جس میں عدالت نے ان تمام جو پچھلی غلطیاں ان کا اعتراف کیا ہے، انہیں کینسل کیا ہے. 3 نومبر 2007 کی جو ایمرجنسی تھی اس کو واقعی درست طور پہ انہوں نے غیر آئینی قرار دیا. تو عدالت تو اپنے تاریخ کو درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تاریخ کو درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور سابق وفاقی وزیر برائے ڈیفنس پروڈکشن عبدالقیوم جتوئی صاحب انہوں نے آج ایک بیان دیا پارلیمنٹ کے باہر. اس کو سنتے ہیں اور اس پہ پھر مزید بات کریں گے. ایسا کوئی میں نے جو ہے جلتی پر تیر گلنے والی بات تو نہیں کی. میں نے تو ایک حقیقت والی بات کی ہے اور سچ بات کہی ہے، اور سچ بات کرنی بھی چاہیے. اب ہمارا ملک جو ہے، ہمیں ایک اس ملک کو اگر صحیح ڈگر پہ لے کر آنا ہے تو پھر اسی طرح کی جو باتیں کرنی پڑیں گی جو صحیح ہوتی ہیں. یہ فرمائیے، جو سچ آپ نے کہا اس میں کیا جو ڈومیسائل آپ نے کہا کہ چیف جسٹس کا جعلی، آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ انہوں نے جو وہاں سے ججز آئے ہیں بلوچستان کے کوٹے سے، تو میرے خیال میں جو کوٹا بلوچستان کا ہے اور بلوچستان والوں کا ہی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ڈومیسائل پر ادھر آئیں. تو آپ چیف جسٹس کے جعلی ڈومیسائل کے خلاف کہیں پہ کوئی ریٹ پٹیشن کریں گے؟ ریٹ پٹیشن کہاں کریں گے؟ وہ کون جج سنے گا اپنے چیف جسٹس کے خلاف؟ ویسے کریں گے؟ نہیں، جب سنے گا کوئی نہیں کرے گا کیا؟ یہ تھے سابق ڈیفنس پروڈکشن کے منسٹر عبدالقیوم جتوئی صاحب. آپ نے اطہر من اللہ صاحب دیکھا کہ وہ ابھی بھی اپنی سٹیٹمنٹ پہ قائم ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسائل کے بارے میں اگر وہ کیس کرنا بھی چاہیں تو نہیں ہو سکتا. خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک نئی عدالت سامنے آئی ہے، اگر کسی کو کوئی کمپلینٹ ہے تو کیوں نہیں کیس ہو سکتا؟ کیوں اس طرح کی فیلنگ ہے کہ کس عدالت کے پاس وہ جائیں اور اپنی پٹیشن فائل کریں وہاں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جتوئی صاحب کا یہ بیان اور جو پہلے بیان دیا تھا وہ اتنا غیر دانشمندانہ، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن اس کا جواب دینا بھی میں اپنی بھی توہین سمجھتا ہوں. کیونکہ اس ملک میں پہلے تو ڈومیسائل کا ان کو مطلب سمجھ لینا چاہیے. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے والد پاکستان بننے سے پہلے وہ وہاں پہ آباد ہوئے تھے، انہوں نے بلوچستان کی خدمت کی ہے، وہ اتنے ہی بلوچستان کے فرد ہیں جو کوئی اور ہے، ان کو فخر ہے بلوچستان کے اس کا ہونے کا. لیکن یہ کہنا، اور انہوں نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سے اسلام آباد آنے سے پہلے بلوچستان کے علاوہ پاکستان میں اور کوئی جگہ نہیں دیکھی تھی. پیدا ادھر ہوئے، تعلیم ادھر ہوئی، اب ادھر یہ بات کرنا یہ انتہائی ایک غیر مناسب. اگر کوئی پنجاب سے جا کے صوبہ سرحد میں آباد ہوا ہے یا صوبہ سرحد والے آ کے پنجاب میں آباد ہوئے ہیں، کیا یہ سب اپنے اپنے صوبوں کو واپس چلے جائیں؟ یہ تو ایک غیر مناسب بات ہے اور یہ بہت غلط بات ہے. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں یہ غیر ضروری بات ہے. ضروری باتیں یہ ہیں کہ اس وقت اس ملک کے اتنے بڑے مسائل ہیں کہ اس ملک کو استحکام چاہیے. یقیناً سیاسی قوتوں نے بھی میچورٹی دکھائی ہے اس دفعہ، اور ہم سب کو اس نظام کو بچانا چاہیے، کیونکہ 63 سال ہم دیکھ چکے ہیں ایک نظام، اس سے ملک تباہ و برباد ہو گیا. بات ہم وہی کریں گے، اس نظام کو بچانا چاہیے، اور کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ شاید اس دفعہ تھریٹ جو ہے وہ اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے، نہ کہ ملٹری بوٹس کی وجہ سے. خرم دستگیر، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں ہم اس تمام بحث میں کہ حکومت جا رہی ہے، حکومت گر رہی ہے، یہ ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے. بیسک ایشو دو ہیں کہ عدلیہ جو این آر او کے تحت جو کرپشن کو معافی ہوئی تھی اس کو ختم کرنے میں سیریس ہے. سب سے اہم سوال جو ہم نہیں ریز کرتے وہ یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے بینک میں جو 6 کروڑ ڈالر ہیں وہ کس کے ہیں، اور وہ وہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ کون ریز کرے گا؟
جی ہم ریز کریں گے, میں اپوزیشن کے طور پہ ریز کر رہا ہوں, اسی لیے تو یہ سوال ہے میرا. پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ریز جی ہم بار بار اس کو ریز کر رہے ہیں, آج بھی ریز کریں گے, کل بھی ریز کیا ہے, 3 مہینے پہلے بھی جب این آر او کی ججمنٹ, یہ این آر او آیا تھا اور حکومت نے اس کو ڈیفینڈ نہ پارلیمنٹ میں کیا تھا نہ سپریم کورٹ میں کیا تھا. سوال یہی ہے کہ کیا اس ملک کی لوٹی ہوئی دولت, چاہے وہ کسی کی بھی ہو, وہ واپس آئے گی کہ اس نہیں پہ ہم آئے بات گی؟ کرتے ہیں, کیونکہ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک فرینڈلی اپوزیشن اس وقت شامل ہے, شاید اس وجہ سے آپ کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد. یہ کہا ہے کہ اس